محبت یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، اور یہ بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی حدیث پاک میں ہمیں عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے، یہ دو باتیں ہیں، یاد رکھیے۔ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن محبت کا جو لیول ریکوائرڈ ہے کمپلیشن آف ایمان کے لیے، ایمان کے پورا ہونے کے لیے، وہ محبت ریکوائرڈ ہے، وہ محبت درکار ہے جو سب سے کائنات میں زیادہ ہو۔ وہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ ابھی اوائل کے دن تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ حضور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کچھ اس طرح مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، بات پوری نہیں ہوئی ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اب بات پوری ہو گئی ہے، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا۔ بریلی کے تاجدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جو تخیل ملتا ہے، جو عشق رسول کے بارے میں یوں سمجھیے وہاں سے ٹونک اور خوراک ملتی ہے، وہ سب سے جدا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، درد میں مزہ کہاں سے آ گیا؟ ارے درد میں تو تکلیف ہوتی ہے، درد کی تو دوائی ڈھونڈی جاتی ہے، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سنو عشق رسول جو ہے نا وہ ہماری جان ہے، اور دعا اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے اے اللہ اس کو اور بڑھاوا دے، اس میں اور ترقی دے۔ اور اے رب کریم ہماری دعا یہ بھی ہے کہ جب یہ درد ہے نا تو یہ درد کا مزہ اتنا ہے کہ ہمیں دوا بھی نہیں چاہیے۔ یہ عشق میں کیسا درد ہے، یاد رکھیے ہر عشق درد لاتا ہے، مگر عشق رسول کا جو درد ہے وہ درد میں بھی مزہ لاتا ہے۔ سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ اللہ اکبر، یہ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کر دی، اور یہ مزاج، یہ انداز آپ کو خاندان اعلیٰ حضرت میں ملے گا۔ شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت ایک اور نئی بات کرتے ہیں، اور کیا خوبصورت بات کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام عشق میں، تمام یوں سمجھیے محبتوں میں جدائی کا درد، فراق کا درد اور کسی طرح کی کسک ضرور ہوتی ہے، مگر سبحان اللہ نبی پاک کے عشق کی بات ہی نرالی ہے۔ اس میں بے قراری ضرور ہے، مگر جو بے قرار ہوتا ہے وہ تمنا کرتا ہے قرار نہ آئے، یہ بے قراری بڑھتی رہے۔ ایسی دنیا میں تمنا کون کرتا ہے؟ مگر شہنشاہ سخن لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی۔ پھر وہی بات، ایک طرف درد کی بات ہے، دوسری طرف سکون کی بات ہے۔ یہ تو متضاد چیزیں ہیں، جس کو درد ہو اس کو سکون نہیں ہوتا، جس کو سکون ہو اس کو درد نہیں ہوتا، مگر یہ کہتے ہیں کہ درد وہ والا دے جس میں بڑا سکون ہے۔ وہ کون سا درد ہے اور کیسی التجا ہے؟ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی، میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں حقیقی معنوں میں نبی پاک سے عشق کرنا کیسے ہے وہ سیکھنا نصیب فرمائے۔ یادگار سلف ہیں، یادگار صحابہ شخصیت ہیں، صحابہ کرام نے تو واقعی نبی پاک سے محبت کرنے کا حق ادا کیا، مگر آج کی ایک دو صدیوں کے اندر اگر کسی شخصیت کو دیکھنا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنی کیسے ہے، ٹوٹ کر پیار کیسے کرنا ہے، وہ سیدی اعلیٰ حضرت کے در سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ یہاں میں طلباء اور علماء بیٹھے ہیں، ایک بات کرنا چاہوں، جب اب کتابوں میں انوالو ہو جاتے، پڑھائی ہے، امتحان ہے، اس کی تیاری ہے، اساتذہ ہیں ان کو اسباق کی تیاری کرنی ہے، کتابوں کا انوالومنٹ ہے، بعض اوقات فتاویٰ کی مصروفیات ہوتی ہیں، جب کتابوں سے لگاؤ بڑھ جاتا ہے، یا اسی طرح دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی مجھے سن رہے ہوں گے، تنظیمی مصروفیات، مشورے اور جناب بہت سارے جدول، ہو سکتا ہے کاروباری لوگ سن رہے ہوں، انسان اپنی زندگی میں جب کسی بھی کام میں بیزی ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو دیوانگی والا عنصر ہوتا ہے نا، جو وارفتگی والی کیفیت ہوتی ہے، وہ نبی پاک کی یاد میں تڑپنے والا جو انداز ہوتا ہے، وہ کہیں بعض اوقات پیچھے رہ جاتا ہے، بعض اوقات انسان اس میں کمی محسوس کرتا ہے کیونکہ لائف بڑی بیزی ہو گئی ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کی رحمت سے آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت کو دنیا بھر میں پھیلانے والی تحریک دعوت اسلامی کا یہ خاصہ رہا ہے، یہ عطر رہا ہے، یہ ایسنس رہا ہے کہ دعوت اسلامی سے جو وابستہ ہوتا ہے
وہ یاد مدینہ میں تڑپنا شروع کرتا ہے، اس کی آنکھیں عشق رسول میں بہنا شروع کرتی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ آپ کو علم دین میں اور ترقی دے، آپ کو کتابوں سے اور پیار دے، آپ کو سبق تیاری کا اور شوق دے۔ لیکن ایک بات زندگی میں یاد رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کی مصروفیات میں کہیں نبی پاک کی محبت، مدینے کی یاد، عشق و محبت کی وہ کیفیت، وہ تراوٹ میں کہیں کمی آنے نہ لگ جائے، وہ کیفیت کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ بریلی کے تاجدار کو دیکھو، سب سے بڑے مفتی ہیں، سب سے بڑے محدث ہیں، اپنے دور کے امیر المومنین فی الحدیث کہلانے والی شخصیت ہیں۔ کون سا علم ہے جو آپ کے در پر، آپ کی بارگاہ میں موجود نہ ہو؟ اتنے سارے علوم کے آپ ماہر ہونے کے بعد، لیکن جب نبی پاک کی بات آتی ہے تو ایک دیوانہ نظر آتا ہے، ایک مستانہ نظر آتا ہے۔ بارگاہ رسالت کی گفتگو کا انداز ہی نرالا ہے۔ آئیے میں آپ کو امام عشق و محبت کی خوبصورت شاعری جو آپ نے ہدایت کے بخشش کے ذریعے میں عطا فرمائی، اس کا ایک بڑا پیارا جائزہ جو ایک عاشق اعلیٰ حضرت نے کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، آپ کو سناتا ہوں۔ جن کو ہدایت کے بخشش کے اشعار یاد ہوں گے، امید ہے کہ آج ان کو وہ سارے کلام بھی آنکھوں میں انشاءاللہ گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، رنگ رضا نرالا ہے۔ اس امام عشق و محبت فنا فر رسول کو اپنے آقا پر فدا ہوتے ہوئے مختلف رنگوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ کہیں اپنے آقا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے نظر آتے ہیں، تو کبھی آقا کے قدموں، کبھی چہرہ انور، اور کبھی سراپا اقدس پر قربانی کا رنگ نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام اور تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہوتے نظر آتے ہیں، اور کہیں سرکار کے نام پر جان فدا کرنے کی تمنا نظر آتی ہے، تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی التجا ہے، اور تو کہیں سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی تمنا ہے۔ کہیں طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھا رہا ہے، کہیں تو چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے، تو کہیں باد شفاعت سے دامان تر کی آبرو کی امید ہے، کہیں میدان محشر میں شفیع محشر سے، شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے، تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی حاضری والا انداز ہے، کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے، تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے۔ کس کس انداز پر گفتگو کی جائے؟ وقت کا امام کہیں تو غم زدوں کو مجدہ شفاعت کا سناتے نظر آتے ہیں، تو کہیں شافع امم سے خبر آوری کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو بریلی کے تاجدار اپنے دل کو ناخن پاک کا شیدا بتاتے ہیں، اور کہیں اپنے رب عز و جل سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گھمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو سید زادوں کی تعظیم کی انتہا نظر آتی ہے، اور کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں، کہیں نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے نظر آتے ہیں، تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ کس کس رنگ کی بات کی جائے؟ کہیں تو پل صراط سے وجد کے عالم میں گزرنے کا ذکر ہے، تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دعائی دیتے نظر آتے ہیں، کبھی تو آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں، تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں، کبھی تو غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے، تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے، کہیں تو کمال حسن حضور کی باتیں ہیں، کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے، کہیں زمین و زماں کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں، اور کہیں سورج کے الٹے پلٹانے کی بات بتاتے نظر آتے ہیں، کبھی تو اولا و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں، اور کہیں بتاتے ہیں کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی بریلی کے تاجدار ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے آقا کی طرف دلاتے ہیں، اور کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے تو اس وقت بلانے والے آقا کی یاد دلاتے نظر آتے ہیں، کبھی تو مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے، اور کہیں قدرت رسول اللہ کی بات ہے، کہیں یاد گلے باغ خلیل ہے، تو کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے، کہیں بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے، اور کبھی زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے، کبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 70,000
1000 فرشتوں کی حاضری کا انداز ہے، اس کا ذکر ہے، تو کہیں آسی کو عمر بھر کی صلاح کی نبی سناتے نظر آتے ہیں، کہیں طیبہ میں مرنے کی بات ہے تو کہیں شہر شفاعت نگر کا تذکرہ فرماتے ہیں، کہیں سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے ہیں، تو کہیں بھیک کی تمیز کا انداز سکھاتے ہیں، کہیں تو اپنے بے حیائیوں پر منہ چھپانے کا تذکرہ ہے، تو کہیں مزے کی بھیک کی گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، کہیں تو سفر معراج کے تصور میں گم نظر آتے ہیں، تو کہیں نوری آقا کے دربار سے پیالہ نور بھرنے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اور جب عاشقوں کا امام نبی پاک کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو عاشقوں کے امام کبھی تو غریبوں کے آقا فقیروں کی ثروت پر سلام بھیجتے ہیں، تو کبھی شکم کی قناعت، مانگ کی استقامت، کان لالے کرامت، بھووں کی لطافت، نیچی نظروں کی شرم و حیا، اونچی بینی کی رفعت، چمک والی رنگت، لبوں کی نزاکت، دہنے مبارک، زبان کی حکومت، بازوؤں کی قوت، دل افروز سعد اور مصطفیٰ جان رحمت پر سلام پیش کرتے نظر آتے۔ کیا بات کریں، ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی ہم کیا بات کریں، اللہ اکبر، کیا کلام لکھے آپ نے، اور یہ کلام بھی اس قدر کتابیں، اس قدر فتاوے، اس قدر جناب علم دین کی مصروفیات کے باوجود نبی پاک کی بارگاہ کی جب بات کرنی ہے تو جو میں نے بات کہی تھی، ایک دیوانہ نظر آتا ہے، ایک بستانہ نظر آتا ہے۔ سنو، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اے رضا تمہارے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، پورے عالم میں تمہارے فتووں کی دھوم ہے، مگر اے رضا عقل کی بات تو یہ تھی، دماغ کی بات تو یہ تھی کہ ایک بات تو بتاؤ، کبھی کسی مدینے کے کتے کے پیر بھی چومے کہ نہ چومے؟ مدینے کی بات نہیں ہو رہی، سگان طیبہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چوم۔ سیکھو اعلیٰ حضرت سے، آقا سے محبت کیسے کرنی ہے، شہر مدینہ سے محبت کیسے کرنی ہے۔ ارے مدینے کے سگان سے، مدینے کے سگ سے انداز کیا ہوتا ہے۔ وقت کا امام کہتا ہے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چوم کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ سنو، یہ انداز ہے اعلیٰ حضرت کا نبی پاک کی بارگاہ میں وارفتگی کا۔ خدا سگان طیبہ سے یہ مجھ کو سنوا دے کہ اپنے کتوں میں ہم تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ یہ کیسی التجائیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ ذرا علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کی شاعری میں قرآن و حدیث کا رنگ کیسا نظر آتا ہے، اور کس قدر یوں سمجھیے کہ نظر ہے قرآن و حدیث پر، اور پھر اس کو کیسے خوبصورت اشعار میں میرے آقا اعلیٰ حضرت استعمال فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ اب سنو، اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب نے فرمایا اس میں اپنی بات کیسے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کو تو رب نے فرمایا نا کہ سائلوں کو نہ جھڑکو، تو آپ کہتے ہیں حضور میں بھی تو مومن ہوں، میں بھی تو آپ کے در کا سوالی ہوں، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ حضور میں بھی تو منگتا ہوں، اور آپ کو، ہمیں تو یہ خوشخبری قرآن سے مل گئی ہے کہ آپ کے در پر جو آئے گا آپ اسے لوٹائیں گے نہیں۔ سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، عاشقان رسول تو اس آیت کو بار بار پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں مدینے بلایا گیا ہے، اس میں مجرموں کو راستہ دکھایا گیا ہے۔ اسی آیت کی طرف میرے اعلیٰ حضرت نے ایک اور کلام میں بھی کیا خوب اشارہ کیا ہے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اب ذرا سنیے گا کہ اب اس آیت میں ہمیں کہا گیا ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جانا ہے، لفظ استعمال ہوا جاؤ کا۔ اب اس لفظ کو کس طرح اشارے میں استعمال فرما کر کیا خوبصورت بات کی، اور بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں حضور مجرم بلائے آئے، جاؤ کا ہے گواہ،
ہم آئے نہیں ہیں حضور, ہمیں بلایا گیا ہے, ہمیں تو قرآن نے حکم دیا ہے, ہم مجرم ہیں, ہم گناہگار ہیں, اور حضور قرآن کے حکم پر آئے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان, کریموں کے در کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو سبحان اللہ, بڑی مشہور حدیث ہم سب نے سنی ہوگی, انما انا قاسم واللہ المعطی. آقا فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب میں آپ سے کہتا ہوں سنو میرے رضا کی حدیث پر نظر. آپ کہتے ہیں رب ہے معطی, یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری پڑھیں, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا, علم حدیث میں پختگی آئے گی, علم القرآن میں انشاءاللہ اس کا نور آپ کو نصیب ہوگا. اور سبحان اللہ, میرے اعلیٰ حضرت کی شاعری جو خاص طور پہ ہدایت کی بخشش ہے وہ تو عشق رسول کا منبع ہے. ایک ایک شعر جو ہے اگر بندہ اس میں غوطہ لگائے تو یاد رسول میں تڑپا دینے والا کلام ہے. میں کس کس شعر کی اور کس کس کلام کی بات کروں, اعلیٰ حضرت کے کچھ تخیل کی بات کرتے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے, دیکھیں جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہوتا ہے نا, کاش اس کیفیت کا مجھے اور آپ کو ذرہ نصیب ہو جائے. ہم کسی باغ میں جاتے ہیں, کسی خوبصورت جگہ پر جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں ذرا فریش ہونے کے لیے گرینری والی جگہ پہ چلے جاؤ, پر فضا مقام پہ جاؤ تو طبیعت فریش ہو جائے گی. مگر میرے رضا کا عشق رسول دیکھیں, انہیں ہر خوبصورتی میں نبی پاک کی یاد نظر آتی ہے, نبی پاک کی یاد ستاتی ہے. ہو سکتا ہے بریلی کے تاجدار نے بھی گلشن دیکھا ہوگا, کسی باغ میں گئے ہوں گے اور قلم اٹھا کر لکھتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن چمن ہے, انہی سے گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگت گلاب میں ہے. اللہ اکبر. گلاب دیکھا تو بھی محبوب کی یاد آتی ہے. کبھی کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, ہمیں لگتا ہے بڑی فریش ایئر ہے, آج موسم بڑا اچھا ہے. مگر سنو جو عشق رسول کے اس لیول پر ہو نا, جو فنا فی الرسول کے مرتبے پر ہو, اس سے ٹھنڈی ہوا میں بھی مدینے کی ہوا یاد آتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں, کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج. یہ جو ٹھنڈی اور میٹھی اور خوشبودار ہوا چل رہی ہے, لگتا ہے ہوا مدینے سے آئی ہے. کیا مدینے سے ہوا آئی کہ پھولوں میں ہے آج, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ. آج اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوا بھینی بھینی چل رہی ہے نا, لگتا ہے آقا کے گنبد کو چوم کر آئی ہے. سنو یہ وہ عشق رسول ہے جس کی جھلک اللہ کرے ہمارے کردار میں جھلکے. ہم بھی چاند دیکھتے ہیں, ہم بھی آسمان دیکھتے ہیں, ہم بھی اس کی بعض اوقات خوبصورتی کا ذکر کرتے ہیں. مگر سنو جو بریلی کے تاجدار چاند کو دیکھتے ہیں, جب وہ آسمان کو دیکھتے ہیں, اور چاند کی کئی کیفیات ہیں, ٹھیک ہے نا. چاند جو ہے ایک تو ہے پہلی رات کا جس کو کہتے ہیں ہلال, کریسنٹ, بڑا خوبصورت لگتا ہے. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یار کتنا اچھا لگ رہا ہے پہلی رات کا, مگر میرے رضا نے بھی کبھی پہلی رات کا چاند دیکھا ہو. اور سنو اعلیٰ حضرت کا تخیل, آپ کہتے ہیں یہ چاند جو پہلی رات کا ہے یہ تو کشکول جیسا لگ رہا ہے, یہ تو پیالہ لگ رہا ہے. اور اب آپ چاند سے کہتے ہیں چاند تیرا مہینہ شروع ہو گیا ہے, پورا مہینہ تجھے چلانا ہے نا, ایسا کر جلدی آ اور آقا کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا. سنو کیا لکھتے ہیں, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا, ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا. میں اور آپ بھی تارے دیکھتے ہیں, عشق کا لیول دیکھو. تارے دیکھ کر جب مدنی قافلوں میں آپ جاتے ہوں گے, شہروں میں تو تارے کم نظر آتے ہیں, لیکن جب آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں جب لائٹیں کم ہوں تو رات کو آسمان بھی بڑا خوبصورت دکھتا ہے اور تارے بھی بڑے اچھے دکھتے ہیں. مگر ہم اور آپ تارے دیکھ کر بعض اوقات اس کی خوبصورتی میں گم ہو جاتے ہوں گے. بریلی کے تاجدار کو یہ تارے بھی کسی سفر کی یاد دلاتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں چمک رہے یہ تارے. آقا جب شب معراج گئے تھے نا, میرے آقا کو دولہا بنایا گیا تھا, جب غسل دیا گیا تھا اور آپ کے نہانے میں آپ کے جسم اقدس سے جو قطرے ٹپکے تھے, اصل میں تاروں نے وہ پانی جو ہے اپنے کٹوروں میں بھر لیا ہے. یہ وہی چمک ہے, یہ وہی دمک ہے. میرے رضا لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے, وہی تو اب تک چھلک رہا ہے, وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے.
तखय्युल भी समझते जाना। माशाल्लाह दरस निज़ामी के तलबा हैं, बहुत सारी बातें जो आम लोग नहीं समझते आपने और पकड़नी है बात को। अब सुनो मेरे रज़ा क्या कहते हैं कि जन्नत की खूबसूरती है ना, तखय्युल रज़ा देखो, ये जन्नत का जो रंगो रोगन है, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, अल्लाह की शानदार नेमत का मज़हर है। लेकिन सुनो मेरे आला हज़रत कहते हैं ये जन्नत की जो खूबसूरती और रंगो रोगन है ना, ये पता है किससे किया गया है? सुनो, आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि मेरे आका के रुखसार का जो धोवन था, ये नहीं कहा हथेली मुबारक का धोवन, ये नहीं कहा जुल्फ मुबारक का धोवन। सुनो मेरे रज़ा कहते हैं मेरे आका के जो तलवों का धोवन था ना, कंपैरिजन देखो, धोवन तलवों का है मगर रंगो रोगन जन्नत का है। फरमाते हैं बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे। ये सिखाते हैं हमें कि सोचना कैसे है, यादें रसूल अपने दिल में बसानी कैसे है। अल्लाह अकबर। और मेरे आका की खूबसूरती की क्या बात करें, 14वीं रात का चांद अपनी जगह। पूछो हजरत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि एक चांदनी रात थी और मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस चांदनी रात में, 14वीं रात की जो चांद नजर आ रहा था, मेरे आका सुर्ख धारीदार हुल्ला पहने तशरीफ फरमा। कहते मैं चांद को देखता, फिर अपने आका को, फिर चांद को देखता, फिर मदीने के चांद को देखता, फिर 14वीं रात के चांद को देखता, फिर अपने आका को देखता और कहते हैं वल्लाह मेरे आका चांद से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे। सुभान अल्लाह। यही बात बरेली के ताजदार कैसे लिखते हैं, कहते हैं ये चांद सूरज बेशक नूरानी होंगे मगर ये सदका किसका है? फरमाते ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माँ पे है इतलाक आता नूर का। आका भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, देख उनके आगे नाजेबा है दावा नूर का। आला हजरत तो चांद से बात करते हैं, कभी सूरज से जिक्र करते हैं। फरमाते हैं सूरज ठीक है तू बड़ा चमकदार है मगर आका की बारगाह के सामने ये दावा अच्छा नहीं, देख उनके आगे नाजेबा है दावा नूर का। महर लिख दे यहाँ के जर्रों को मुचल का नूर का। सुनो उलमाए किराम कितनी प्यारी बात फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान अल्लाह, चांद तो बेचता क्या है मेरे आका की बारगाह के आगे। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस पाक की शरह में लिखते हैं कि सहाबा किराम की निगाहें हकीकत बीन निगाहें थी, यानी हकीकत देखने वाले थी। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई वजूहात की बिना पर, सिर्फ खूबसूरती नहीं, मेरे आका कई वजूहात की बिना पर चांद से भी ज्यादा हसीन है, क्योंकि चांद सिर्फ रात में चमकता है, चेहरा मुस्तफ़ा दिन और रात दोनों में चमकता। चांद सिर्फ 3 रात आबो ताप से चमकता है, 13, 14 और 15वीं रात। सुनो मेरे आका का चेहरा हमेशा हर दिन और हर रात चमकता है। चांद जिस्मों पर चमकता है, चेहरा मुस्तफ़ा जिस्मों के साथ दिलों पर भी चमकता है। चांद सिर्फ अबदान को नूर देता है जबकि चेहरा मुस्तफ़ा ईमान को नूर देता है। चांद घटता रहता है, बढ़ता रहता है, जबकि चेहरा मुस्तफ़ा घटने से महफूज है। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सुनो चांद को गिरन लगता है, चेहरा मुस्तफा को कभी नहीं लगता। चांद से आलम अजसाम का निजाम कायम है जबकि हुजूर से आलम ईमान का निजाम कायम है। अल्लाह अकबर। उस आका की शान बयान कैसे करनी है, नबी पाक से मोहब्बत कैसे करनी है, वो हमें इमाम इश्क व मोहब्बत सिखाते हैं। सुभान अल्लाह। आका की शान बयान करने के लिए कभी तो बरेली के ताजदार कलम उठाते हैं और लिखते हैं ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हुजूर हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत को जब ये पाक से जो मोहब्बत का यूं समझिए एजाज हासिल हुआ, इनाम हासिल हुआ, अल्लाह उसका सदका हमें अता फरमाए। सैयदी आला हजरत 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं मगर आज भी मदीने जाने वाले को समझाते हैं कि देखो जब मदीने जाना है ना तो अंदाज़ कैसा होना चाहिए। अभी मदीना आया नहीं है मगर आला हजरत मदीने के रस्ते के बारे में समझाते हैं कि वारूं कदम कदम पे हर दम है जाने नौ,
یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. سنو مدینے کا رستہ ہے, پتہ ہے کدھر جا رہے ہو؟ ہاں ہاں رہے مدینہ ہے. غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. جب زائر مدینے پہنچتا ہے پھر بریلی کے تاجدار جھنجھوڑتے ہیں کہ معراج کا سما ہے. کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. آقا کے دربار میں پہنچ گئے. اب بتا رہے ہیں اپنے گناہ یاد کرو, شرمندگی کا اظہار کرو اور عرض کرو اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے, تیری خو در گزر کی ہے. آقا آئے نہیں بلائے گئے ہیں, مجرم بلائے آئے ہیں. جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. دنیا میں جب کوئی بھیک مانگتا ہے اس کا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کی جناب خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. بھکاری کب خوش ہوتا ہے؟ بھیک مانگنے میں تکلیف ہوتی ہے. سنو میرے رضا بتاتے ہیں ایک بھیک ایسے ہے جس کا مزہ بھی بہت ہے. ارے بھیک کا مزہ کہاں سے آیا؟ بھکاری کو لطف کیسے آنے لگ گیا؟ آپ کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ارے بھیک کب سے مزے کی ہو گئی؟ ارے سنو یہ بھیک اس لیے مزے کی ہے, بھکاری کہاں کا ہوں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ارے تاجداروں کو تاجداری یہاں سے ملتی ہے, بادشاہوں کو بادشاہی یہاں سے ملتی ہے, تو اس در کا میں بھی بھکاری بنا تو مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ اور سنو ادھر بہت زیادہ مانگنا نہیں پڑتا, گر گڑانا یا التجا کا بہت زیادہ نہیں کرنی پڑتی. کتنی جلدی دعا قبول ہوتی ہے, کتنی جلدی سنی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. اچھا یہ مت سوچنا کتنا مانگنا ہے, کیونکہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ ارے اس کے در پہ آئے ہو جہاں اگر مگر نہیں ہے, اتنا ہے کہ تمہاری جھولی میں جگہ نہیں ہے. جبھی تو کہتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. ارے مانگی جاؤ, ادھر تو بہت کچھ دینے والے ہیں. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ کون سا انداز ہے جو سیدی اعلیٰ حضرت کے دربار سے سیکھنے کو نہیں ملتا؟ اچھا ایک اور بات سمجھنی ہے, اشعار تو اتنے ہیں کہ آج میں میرا خیال ہے کئی اور گھنٹوں تک بیان کرتا رہوں, ختم نہیں ہوں گے اور باتیں ہی ختم نہیں ہوں گی, کیونکہ نبی پاک کا ذکر تو بڑوں بڑوں نے کیا اور سبھی عاجز نظر آئے. بریلی کے تاجدار نے بھی ایک بار کوشش کی, ایک کلام میں تو یہی ڈھونڈتے رہے کہ آقا کو کہنا کیا ہے. تصور جانا میں گم ہے, قلم اٹھایا وہ شخصیت جس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے, وہ شخصیت جس کے علم کے بڑے بڑے مفتیان کرام اور علماء قائل ہیں, مگر وہ یہ لفظ نہ ڈھونڈ سکا کہ نبی پاک کی شان میں لکھنا کیا ہے. کبھی کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں. اور اس کلام میں غور کریں نا, اعلیٰ حضرت یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہنا کیا ہے, عرض کیسے کرنی ہے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں, اے جانے جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے. پھر خود ہی کہتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو کلام تو بہت سارے ہیں, مگر ایک اور بات بڑی سیکھنے والی ہے کہ عشق جو ہے نا وہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہاں عشق ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں میں محبت بھی کسی سے کرتا ہوں اس کی بات بھی نہ مانوں. عشق اور اطاعت یہ لازم و ملزوم ہے. اگر آپ اور ہم بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو یہ بھی تو چیک کرو کہ جس سے عشق کا دعویٰ ہے اس کی اطاعت بھی ہے کہ نہیں, اس کی فالوورشپ ہے کہ نہیں. عشق کسی سے دعویٰ ہے اور ماننی کسی اور کی ہے, یہ عشق نہیں ہے. بریلی کے تاجدار کی بارگاہ میں اطاعت رسول کا وہ جذبہ ملتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. واقعات تو بہت سارے ہیں مگر یقین کیسا میرے آقا کی زبان سے جو نکلا اس لفظ پر یقین کیسا ہے. آپ ایک بار حج کو جا رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں, والدہ محترمہ بھی ساتھ ہیں, اور اب جو پانی کا جہاز ہے اس طوفان میں گر گیا. اور طوفان بھی کیسا کہ جو طوفان میں جہاز میں لوگ تھے نا انہوں نے کفن پہ گھبرا گئے, بڑی بڑی موجیں آ رہی ہیں. والدہ صاحبہ بھی تھی, وہ بھی ٹینشن میں آ گئی. آپ کہتے ہیں ماں جی کچھ نہیں ہونا, جہاز کو کچھ نہیں ہونا. مزید تسلی دینے کے لیے فرمایا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز کو کچھ نہیں ہونا. اب ماں جانتی تھی اتنے بڑے عالم دین ہیں, قسم کھا لی. تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ٹل گیا, نارمل ہو گیا. ماں جی نے پوچھا قسم کیسے کھائی تھی, اتنا یقین کیسے؟
کہ میرے آقا نے ایک دعا سکھائی. احادیث میں یہ دعا ملتی ہے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. جو کوئی پانی کے جہاز میں داخل ہوتے ہوئے, پانی کے جہاز میں سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے, میرے آقا کہتے ہیں اس کی کشتی نے نہیں ڈوبنا. میرے آقا کی دعا پڑھ لی تھی, ماجی کشتی نے کیسے ڈوبنا تھا. سنو بریلی کے تاجدار نے, ہو سکتا ہے اسی طوفان میں وہ شعر لکھا ہو کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. جا بھی تو مدینے رہے تھے نا, حضور آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. کیا خوبصورت انداز ہے بریلی کے تاجدار کا. کاش میں اور آپ یہ سیکھ جائیں کہ جب حدیث پاک نظر سے گزر جائے, جب نبی پاک کا قول سامنے آ جائے تو اب یقین ہو جائے کہ آقا نے فرمایا ہے, اب اس پر عمل کرنا ہے, اب اس کو فالو کرنا ہے, اب اس کی اطاعت کرنی ہے. کیونکہ عشق جو ہے وہ بغیر اطاعت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت نے صرف اشعار کے ذریعے نہیں, سبحان اللہ, آپ کے فتاووں کو پڑھیں, آپ کی کتابوں کو پڑھیں تو عشق رسول کے سوتے پھوٹتے نظر آتے ہیں. چند مثالیں دے دیتا ہوں. الحمدللہ عز و جل اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی حاجت روائی کے ساتھ ساتھ ان پر آنے والی مشکلات اور بلاؤں کو دور فرماتے ہیں, اور ہمیں جو کچھ ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے. اسی نظریے کو امام اہل سنت نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا ہے, اور اس پر ایک کتاب بنام الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا تحریر فرمائی, جس میں 60 آیات اور 300 احادیث کریمہ کو بطور ثبوت پیش کیا گیا. قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب سردار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے. جب تک میرے آقا شفاعت کا دروازہ نہیں کھولیں گے کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا, بلکہ جتنے بھی شفاعت کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہی کریں گے. اس موضوع پر جب بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شفیع ہونے پر صرف چند صفوں میں 5 آیات اور 40 ایسی احادیث کریمہ جو عوام کے کانوں تک بہت کم پہنچی تھی جمع کرتے ہوئے اسماء الاربعین فی شفاعت سید المحبوبین نامی رسالہ تحریر فرمایا. آگے چلیے, اللہ کریم نے ما کانا وما یکون یعنی روز اول سے روز قیامت تک جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے, ایک ایک ذرے کا تفصیلی علم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا. امام اہل سنت نے اپنے شاندار شاہکار خالص الاعتقاد میں 120 دلائل بطور اختصار جمع فرمائے ہیں, جبکہ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ازاحۃ العیب بسیف الغیب انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا اور انباء الحی ان کلامہ المصونہ تبیان لکل شیء میں علم غیب کے مسئلے میں سینکڑوں دلائل تفصیل کے ساتھ تحریر فرما دیے. آگے چلیے, نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس سن کر انگوٹھے چومنے کے مسئلے پر سرزمین بریلی شریف پر تشریف فرما حدیث اور اصول حدیث کے اس ماہر نے صرف 29 برس کی عمر میں 30 افادات 12 فائدوں پر مشتمل رسالہ منیر العینی فی حکم تقبیل الابہامین لکھا, اور ہر فائدے کے تحت ایک اصول حدیث, پھر اس کے اس بات میں ڈھیروں دلائل پیش کیے. اللہ اکبر. مزید آگے چلیں, 1337 ہجری میں الزبدۃ الزکیہ لتحریم سجود التحیہ رسالہ تحریر فرمایا, اور سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر 40 احادیث اور 150 فقہاء کرام کے نصوص اور 20 دلائل پیش کیے. اور آگے چلیے, ایک مٹھی داڑھی شریف رکھنا واجب اور داڑھی منڈانا حرام ہے. اس ضمن میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے منصب پر متمکن اس عظیم مبلغ نے لمعۃ الضحیٰ فی اعفاء اللحیٰ رسالہ تحریر فرما کر 18 آیات 72 احادیث اور 60 علماء کرام کے اقوال پر مشتمل 150 دلائل سے نہ صرف ایک مٹھی داڑھی کا وجوب ثابت کیا, بلکہ داڑھی منڈانے کی وعیدوں اور سزاؤں کا بھی ذکر فرماتے ہوئے لوگوں کو اس ناجائز کام سے بچنے کی تنبیہ فرمائی. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کون سا ایسا موضوع ہے جس پر میرے رضا نے قلم نہ اٹھایا؟ تو اے پیارے اسلامی بھائیوں, پھر کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں, کیوں نہ ان کی پیروی کریں, کیوں نہ ان کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے کوشاں رہیں. اب آخری بات مجھے کرنی ہے آپ سے, اور ایک واقعہ وہ سنانا ہے جس میں دراصل سید اعلیٰ حضرت نے ہم سب کو ایک پیغام دی, اور کاش یہ پیغام اگر آج ہم اپنے دل میں سجا لیں تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سارے مسائل سے بچنا آسان ہو جائے گا, نفس و شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہو جائے گا. معاملہ کچھ یوں تھا کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بریلی کے قریب ایک ریاست ہے نان پارا, وہاں کے کچھ لوگ آئے اور کہا حضور ہمارے جو ریاست نان پارا ہے اس کے نواب کی لوگ شان بیان کرتے ہیں, قصیدے لکھتے, اور حضور جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ نواب جو ہے اس کو انعام دیتا ہے.
آپ تو بڑے کمال کے شاعر ہیں، اتنا زبردست قلم ہے آپ کے پاس، تو حضور آپ بھی اس کی شان بیان کر دیں، آپ کو بھی انعام مل جائے گا۔ آپ نے قلم اٹھایا، ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ یہ تو سب سے اچھا قصیدہ لکھ دے، ہوا ایسا ہی، آپ نے واقعی ون آف دا بیسٹ قصیدہ ہی لکھا، مگر کسی نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کے سارے ہی کلام کمال کے ہیں، مگر یہ کلام تو ماسٹر پیس ہے نا۔ آپ کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا جب گفتگو کرتے تھے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز، فصحاء، بلغاء پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ الفاظ کہاں سے آئے، یہ فساد کہاں سے آئی۔ میرے علی کے تاجدار لکھتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں۔